بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی توحید کے اہمیت سے متعلق کہ توحید کی کیا اہمیت، کیا مقام و مرتبہ ہے، اور توحید کیوں ضروری ہے۔ تو اس بارے میں 5 اہم باتیں کیا ہے بیان کی گئی تھی، اور وہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جب بھی توحید کی اہمیت کے بارے میں اگر کسی کو بتانا ہو، خاص طور پر کوئی شخص جو توحید کی دعوت پر کچھ اعتراض کرے مثال کے طور پر، یا اسے اہم نہ سمجھے، تو اس کو سمجھانے کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہمیشہ ان 5 باتوں کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ اور یہ 5 باتیں جو توحید کی اہمیت بتاتی ہیں، اس سے متعلق کتاب و سنت میں نصوص بھی کیا ہے موجود ہیں، جیسے کہ ان نصوص کا ذکر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا، اپنی کتاب کی ابتدا ہی میں کیا ہے۔ پہلی بات یہ تھی توحید کی اہمیت کے لیے کہ جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد ہی صرف یہ ہے، صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ یہ سب اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں۔ دوسری اہمیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی تعداد میں انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، مختلف اقوام کے درمیان، ہر قوم کے درمیان کوئی نہ کوئی نبی اور رسول آیا۔ ہر نبی اور رسول کے بھیجنے کا اول اور آخر مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو توحید کی طرف کیا ہے دعوت دیں۔ ایک تیسری بات یہ کہ تمام واجبات، تمام فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض ہے، واجب ہے، ان تمام واجبات میں سب سے اہم توحید ہے۔ چوتھی بات یہ کہ توحید کے برعکس جو معاملہ ہے اور وہ شرک ہے۔ تمام محرمات، تمام گناہوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے آگے کوئی اور گناہ نہیں پایا جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بندہ شرک سے بچے گا تو یہی ہے کہ وہ توحید کے راستے پر آئے، تو یہ بھی توحید کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح رب العزت کے بہت سارے حقوق پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے حقوق میں سے سب سے اہم اور سب سے عظیم اور بنیادی حق جو تمام بندوں پر ہے وہ یہ کہ تمام لوگ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں۔ یہ 5 اہم باتیں تھیں توحید کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں یعنی پائی جاتی ہیں کتاب و سنت میں، لیکن یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے سب سے اہم سمجھی جا سکتی ہیں۔ اور اس سے متعلق کیا ہے یعنی کچھ نصوص کا بھی ذکر ہوا تھا، جیسے کہ شیخ الاسلام نے ان کا ذکر کیا ہے، چند قرآنی آیات ہیں، صحابہ کرام کے آثار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی گزر چکا ہے اس سلسلے میں۔ آج ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ ہے توحید کی فضیلت اور توحید کی برکت سے گناہوں کی مغفرت۔ اور یہ کتاب التوحید کا پہلا باب ہے، پہلا اہم مسئلہ ہے، یعنی توحید کی اہمیت بتانے کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ بیان کیا گیا وہ ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ ان مسائل کا ذکر یا اس بات کی وضاحت کہ توحید کی کیا فضیلت اور توحید سے گناہوں کی کس طرح کیا ہے مغفرت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں کتاب میں اپنے متن میں تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اور اسی طرح چند احادیث کا ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں، اس عنوان، اس موضوع کے اور اس ٹاپک کے تحت۔ اور
قرآن کی یہ آیت اور اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات کا ذکر ہے، یہ سب اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توحید کی بہت ہی فضیلت ہے اور بہت سارے گناہ، بلکہ گناہوں کی مغفرت کا ایک اہم سبب وجہ کیا ہے؟ توحید بنتا ہے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی ایک اہم فضیلت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی، الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ تو مطلب یہ کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ بات صرف اور صرف ایمان والوں سے متعلق ہے۔ اب جس شخص کے اندر ایمان نہیں، وہ اس بات اور اس فضیلت کا مستحق نہیں جس کا ذکر آگے ہے۔ فرمایا اللہ نے، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا۔ ایک بار ادھر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ نصوص شرعیہ میں، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، جہاں پر آمنو آئے یعنی ایمان لے آیا، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ زبان سے ایمان لایا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایمان قولاً اور عملاً، زبان سے اقرار کیا ایمان، اور عملی طور پر بھی ایمان کی ترجمانی پائی گئی۔ یہ ہمیشہ کیا ہے؟ ایمان سے مراد ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز نہ پائی جائے، قول ہے عمل نہیں، تو یہ ایمان ناقص ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر عمل ہے لیکن ایمان نہیں، تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ملے، لیکن آخرت میں ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں کیسے کچھ فائدہ ملے؟ مثلا کوئی شخص اگر یتیم کی، غریب کی، مسکین کی مدد کرتا ہے، یتیم خانہ کھولتا ہے مثال کے طور پر، غیر مسلم جس کے اندر اللہ پر ایمان نہیں، رسول کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اس کا یہ عمل ایمان سے خالی ہے، ایمان نہیں اس کا، تو کیا اس کو اس عمل کا بدلہ ملے گا؟ دنیا میں کچھ بدلہ مل سکتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگوں کی نگاہ میں اچھا بنے گا، لوگوں کی نگاہ میں اس کا ایک مقام و مرتبہ بنے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اسے کچھ دنیا میں بدلہ دے دیا جائے، مال میں برکت وغیرہ یا کوئی بلا مصیبت، لیکن جہاں تک معاملہ آخرت کا ہے تو اس کے اس عمل کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو جب بھی ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان لے آیا لوگوں نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والوں سے مراد ادھر وہ لوگ ہیں جن کے اندر قول بھی پایا جائے اور عمل بھی پایا جائے، قولی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ ان کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو گویا کہ ایمان اس وقت تک نہیں جب تک کہ عمل نہ پایا جائے، اور عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ ایمان نہ پایا جائے، تو دونوں کا ساتھ میں پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی کہ ان کی ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں پائی گئی، یا یہ معنی سمجھیے اس طرح کہ ایمان ان کا خالص ہے، ان کے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں پایا جاتا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، حفاظت اس طرح کی ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ کیا انعام ہے؟ فرمایا اللہ نے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ رہی بات ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اس کا مطلب کیا؟ جس طرح ہمارے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ کون اپنے اوپر ظلم کرے گا، یہ ناممکن ہے، یہی اشکال صحابہ کرام کے ذہن میں آیا، اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ہمارے اندر یہ اشکال
پایا گیا کہ کون ہم میں سے ایسا ہے جو اپنے اوپر کیا ہے ظلم کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ایسا ہم میں سے ظلم کرے؟ کوئی نہیں کرے گا ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نہیں ظلم جس کو تم سمجھ رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو کہ کوئی انسان اپنے آپ کو مارے، اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، اپنے مال کو ضائع کرے. یہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد ہے انما ہوا الشرک. ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے، فرمایا اللہ کے رسول نے، کیا تم نے لقمان کی ایک نصیحت جو بیٹے کو تھی، لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا، کیا تم نے اس کے بارے میں نہیں سنا؟ اللہ کا فرمان یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، یعنی لقمان، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آیت پر غور کرو کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم یہی ہے. تو گویا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ایمان کو خالص رکھا. تو اس سے مراد وہی ظلم ہے جس ظلم کے بارے میں لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اور وہ شرک ہے. تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، ایمان کو خالص رکھا، شرک سے پاک صاف رکھا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دو انعام کا ذکر فرمایا اللہ نے، ایک ہے امن اور دوسری ہے ہدایت، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. امن سے مراد سکون، اور سب سے بڑا امن یہ ہے کہ انسان کا نفس، اس کے دل میں امن پایا جائے. اور نفس کا، دل کا سکون یہ کہ اس کے اندر سکون، اطمینان ہو، بے چینی نہ ہو، خوف نہ پایا جائے. اب جس کے اندر ایمان ہے، توحید ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ پر توکل کرے گا، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، اس کا اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے. جس کے اندر ایمان ہے اور توحید ہے کامل، تو یقیناً وہ موت کے بعد کے انجام سے نہیں ڈرے گا، وہ اس ناحیے سے اس کے لیے امن ہے. تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ امن اور ہدایت، دنیا میں امن اور آخرت میں انہیں کیا ہے؟ ہدایت یافتوں میں ان کا شمار ہوگا. لیکن صحیح اگر دیکھا جائے تو راجح قول انشاءاللہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ امن و ہدایت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے امن، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے امن ہے، محفوظ رہیں گے. ہدایت، دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں بھی ان کا جو یعنی پیش کیا جائے گا انہیں کیا ہے؟ وہ بھی ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے. پہلی فضیلت توحید کی جو بیان کی گئی اس آیت کی روشنی میں وہ یہ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو خالص رکھا، ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں پائی گئی، اور شرک کو تعبیر ظلم سے کیا گیا. کیونکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے عربی زبان میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی ایک چیز کو اس کے مقام و مرتبے پر نہ رکھا جائے، بلکہ اس کا جو اصل مقام ہے اس مقام سے ہٹا کر کوئی اور مقام پر اس کو رکھ دیا جائے. یہ ظلم ہو گیا. اللہ کی ذات خالق ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، جس نے ہمیں کھلایا پلایا، صحت، روزی روٹی دی. اب اگر اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی تعظیم نہ ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی ہو گئی. تو ظلم سے تعبیر کیا گیا. تو جس نے ایمان لایا، ایمان کو ظلم سے مخلوق نہیں کیا، تو ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ فضیلت توحید کی اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا ہے؟ اہم فضیلت مل رہی ہے. ایک بات اور ادھر بتا دی جائے کہ اگرچہ اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایمان والے صرف اسی قسم کے ظلم سے بچیں تبھی ان کو نجات ہے، تبھی ان کو امن ہے، بلکہ ظلم کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھیے. سب سے بڑا ظلم وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ظلم ہے، اس سے بچنا ہے. دوسرا ہے ظلم وہ یہ کہ بندہ
دوسروں پر، اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتی کرے، کسی بھی نہیں سے گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، ان کے ساتھ حسد، ان کا برا سوچنا، یہ بھی ظلم زیادتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی ایمان والے کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرے۔ اپنے نفس کے ساتھ ظلم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کی بجائے وہ برائیوں کا ارتکاب کرے، تو یہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہے، اس سے بھی ایمان والے کو بچانا ہے۔ تو یہ ظلم کے 3 درجات، 3 قسمیں پائی جاتی ہیں، چوتھی کوئی اور قسم نہیں۔ ان سے کیا ہے، بندے کو اپنے ایمان کو کیا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ ان تینوں میں سب سے اہم ظلم وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس قسم کے ظلم سے اگر بچا تو بندے کو امن ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی طرح اسے کیا ہے، ہدایت بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث جو اس میں بیان کی ہے شیخ الاسلام نے، حدیث حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ یہ روایت جیسے بخاری مسلم کی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس شخص نے اس بات کی گواہی دیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف اللہ کے، اللہ ہی کے ذات ایک واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، کوئی اور ذات نہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ آگے دوسری بات، اس بات کی گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسری بات وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اس بات کی بھی گواہی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ چوتھی بات وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، وہ کلمہ جو مریم پر اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا، وروح من، اور اللہ کی روح ہے، اسی کی طرف سے یہ روح ہے۔ پانچویں بات والجنت حق، والجنت حق، جنت حق ہے، برحق ہے۔ چھٹی بات والنار حق، اور اسی طرح جہنم کی آگ بھی حق ہے۔ یہ 6 باتیں جس کی پابندی کی جس شخص نے، اس کے اندر یہ 6 چیزیں پائی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، جیسے کہ اللہ رسول نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، کوئی بھی اس کا عمل ہو لیکن یہ 6 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو ادھر غور کریے، پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ اور گواہی سے مراد کیا ہے؟ گواہی سے مراد اگر دیکھا جائے تو گواہی اسی وقت صحیح ہے جب 3 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، محمد کو آخری نبی رسول سمجھتا ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں، لیکن کیا یہ گواہی کا دعویٰ کرنا، یہ صرف دعویٰ کرنا کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، 3 شرطیں پائی جائیں، یاد رکھیے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 صدق، نمبر 3 عمل۔ گواہی دے علم کے ساتھ، اللہ کو پہچانے، رسول کو پہچانے، ان کے مقام و مرتبہ، اور گواہی اس کی سچی ہو، یہ نہیں کہ صرف زبان سے گواہی کا دعویٰ کرے اور اس کے اندر شرک پایا جائے یا برائی پائی جائے، خالص ہو۔ نمبر 3 تیسری شرط یہ ہے کہ گواہی کے مطابق کیا ہے، عمل بھی پایا جائے، گواہی کے مطابق عمل بھی پایا جائے۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تب جا کر کے گواہی صحیح معنوں میں کیا ہے، گواہی پائی جائے گی۔ کیونکہ اگر علم کے مطابق گواہی نہیں تو یہ تو نصارہ کی مشابہت ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں علم کے مطابق نہیں، اور اگر گواہی میں سچائی نہیں تو یہ تو منافقین کی مشابہت ہے کہ منافقین زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، لیکن ان کے دل میں نفاق ہے، کفر ہے۔ اور اسی طرح اگر گواہی دیا اور گواہی کے مطابق عمل نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں یہود کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ یہود کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو گواہی کے لیے 3 چیزیں یاد رکھیں، علم، صدق یعنی سچائی کے ساتھ، اور عمل پایا جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس شخص نے اس بات کی گواہی دیا کہ کوئی الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف اللہ کے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اور محمد اللہ کے بندے اور رسول، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ غور کریے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا کہ وہ بندے اور رسول، وہی مقام و مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح رسول پر ایمان اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ یہ دو چیزوں کی گواہی نہ دی جائے، چاہے آخری نبی محمد رسول اللہ ہوں یا ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہوں، ان پر ایمان اس وقت تک کامل مکمل نہیں جب یہ دو چیزیں گواہی میں نہ پا جائیں کہ انبیاء کرام، رسول، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، بندے تھے، اور اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے۔ اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تب گواہی صحیح مانی جائے گی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کی ذات کو لے کر اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کر اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی ذات کو لے کر لوگ دو قسم کی گمراہی میں ہیں، افراط اور تفریط۔ افراط کیسے کرتے ہیں، زیادتی کیسے کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہ رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے سے ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غیب کا دعویٰ، غیب کا علم ان کے پاس، اور خدا کے مقام و مرتبے تک کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ افراط ہو گئی، زیادتی ہو گئی، تو اس کے لیے گواہی دی جائے محمد اللہ کے بندے ہیں۔ اور ایک دوسرا گروہ جو گمراہ ہوتا ہے کہ رسول کی ساتھ تفریط، لاپرواہی، کہ اس کی رسالت کو نہیں مانتے، تو اسی لیے اس بات کی گواہی کہ رسالت کا اقرار ہو۔ تو یہ گواہی کہ محمد ہوں، عیسیٰ ہوں، یہ اللہ کے بندے اور رسول۔ آگے فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کی اس بات پر ایمان کی عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے القاہا علی مریم، کہ مریم پر اس کلمے کو کیا ہے، ڈال دیا۔ وہ کیا کلمہ تھا؟ کن فیکون، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تھے، تو مریم علیہ السلام کو جو حمل ہوا وہ اللہ کے حکم سے، کن ہو جا فیکون، اور حمل کیا ہے، پایا گیا۔ تو کلمے سے مراد یہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے وروح من، اسی طرح اللہ کی طرف سے وہ روح تھے۔ کیا مطلب اللہ کی طرف سے وہ روح؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا، کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ آگے والجنت حق، اور جنت حق ہے۔ جنت حق مطلب جنت کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رکھے گا، اور جنت سے متعلق جو کچھ ذکر کیا گیا ہے کتاب و سنت پر، تمام چیزوں پر ایمان۔ والنار حق، اور اس لیے جہنم کی آگ بھی حق ہے۔ آگ سے متعلق، جہنم سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان تمام باتوں پر یقین ہو، ایمان ہو۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ 6 چیزیں پائی جائیں گی، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، چاہے جائے اس کا کیسا بھی عمل پایا جائے، کچھ برائیوں کو بھی اگر ارتکاب کرتا ہو، لیکن اگر یہ 6 خوبیاں اس کے اندر پائی گئی، جن میں سے ایک خوبی کیا ہے، ایک خصلت کیا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، توحید ہے، اور شرک سے براءت کا اظہار کرنا۔ جب یہ چیز پائی جائے گی اور باقی چند صفات جو کہ ایمان ہی کا حصہ ہے، توحید کے تقاضوں میں وہ بھی داخل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں کیا ہے، ضرور داخل کرے گا۔ ادھر ایک اشکال شاید ذہن میں پیش آئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اگرچہ اس کا کیسا بھی عمل پایا جائے، ہو سکتا ہے صحیح ایمان والا ہو، مکمل اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہو، برائیوں سے ارتکاب بچتا ہو، تو یقیناً یہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عمل صالح کا اہتمام کر رہا ہے، ساتھ میں برائیوں کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، عمل صالح میں کچھ کوتاہی، کمزوری پائی جاتی ہے اور برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کیا وہ بھی اس فضیلت کے مستحق ہے؟ جی ہاں، یقیناً وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہے، کیونکہ جنت میں داخلہ 2 قسم کا ہے۔ جنت میں داخلہ 2 قسم، یا یوں سمجھیے کہ 3 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے ابتدائی میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے گا، بندے پر رحم فرما دے گا، کوئی اس کی ایک نیکی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے اندر توحید ہے اور توحید اس کی بہت مضبوط تھی، ہو سکتا ہے یہی نیکی دیکھ کر اللہ غفور رحیم ہے، تمام گناہوں کو معاف کر کے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ جنت کا دخول ہے۔ دوسرا داخلہ جنت کا یہ ہے، اس سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی ہر
توحید والے کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اصحاب توحید والے جب کلمہ جنت میں داخل ہوں گے، سب کے درجات اور سب کا مقام و مرتبہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ مقام و مرتبے میں کیا ہے، اختلاف پایا جائے گا۔ جو زیادہ ایمان مضبوط ہے، توحید مضبوط ہے، زیادہ عمل صالح کا اہتمام کرنے والا تھا، برائیوں سے کم برائیوں کا ارتکاب ہے، اس کا درجہ اونچا ہوگا، اور جو اس سے کمزور پائے گا اس کا درجہ اس سے کیا ہے، نیچے ہوگا، کیونکہ جنت میں مختلف درجات، مختلف مقامات پائے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے، اور تیسرا مفہوم جنت میں داخلے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ گوہ شخص جو کلمہ گوہ تھا اور توحید خالص اس کے اندر پائی گئی، لیکن برائیوں کا وہ ارتکاب کرتا تھا، تو اس برائیوں کی اسے کیا ہے، سزا دی جائے گی جہنم میں، اور وہ سزا پورا کرنے کے بعد جب پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اسے کیا ہے، جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیا جائے۔ تو یوں سمجھیے اس مسئلے کو کہ جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ، چاہے اس کا کوئی بھی عمل ہو۔ تو جنت میں داخلے سے مراد یہ 3 طرح کے دخول ہیں، داخلہ ہے۔ پہلا قسم ہو سکتا ہے اللہ سب کو اس سے نوازے، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو۔ دوسرا قسم بھی ہو سکتا ہے، تیسرا قسم بھی کیا ہے، جنت میں داخلے کا ہو سکتا ہے۔ اور اہل علم جیسے کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ تینوں قسم کا داخلہ ادھر کیا ہے، مراد ہے، نہ کہ یہ سمجھے بندہ کی یقیناً بغیر حساب و کتاب کی کیا ہے، ہر ایک جنت میں داخل ہوگا، بلکہ ہر ایک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر کیا ہے اور حکم پر کیا ہے، وہ یہ چیز کیا ہے، موقوف ہے۔ کتنا ٹائم باقی ہے رحیم بھائی؟ میرے خیال سے 11 منٹ 11 منٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسری حدیث جو کہ ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے راوی حضرت عتبان رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ ہر اس بندے پر حرام کر دیا ہے جس نے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ غور کریے، یعنی فضیلت توحید کی کیا ہے، جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور شرط کیا ہے یبتغی بذالک وجہ اللہ، کہ اس کلمے کی ادائیگی اور اس کی گواہی سے اس کا مقصد کیا ہے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے، اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ پہلی فضیلت توحید کی امن اور ہدایت، دوسری فضیلت وہ یہ کہ اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، اور تیسری فضیلت اللہ کے رسول نے اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو کیا ہے، حرام قرار دے گا۔ اور یعنی جہنم کی آگ حرام قرار دینا، اس کا بھی 2 مفہوم اہل علم بیان کرتے ہیں۔ پہلا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ تحریم یعنی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، مطلب یہ کہ جہنم میں اس کا داخلہ حرام ہے، بالکل داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اندر لا الہ الا اللہ پایا گیا، مفہوم معنی عمل پایا گیا، شاید اس کے ساتھ کچھ برائیاں پائی جائیں، لیکن ایسا شخص اگر جہنم میں داخل اس کو کیا جائے گا برائیوں کی وجہ سے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے گناہ، اس کی برائیوں کے مطابق اسے سزا پوری کرنے کے بعد اسے کیا ہے، جہنم کی آگ سے کیا ہے، نکال دیا جائے گا۔ یہ بھی اس کا کیا ہے، یہ 2 مفہوم یعنی اس کا کیا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسرا مفہوم اس بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے خالص نیت سے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ برائیاں پائی جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے اس خلوص، اس توحید خالص کے بنا پر اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا، اور جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے، محفوظ رکھے گا۔ آگے بڑھتے یعنی اس بارے میں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے، جو حدیث گزری ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول شرط بیان کی، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کلمے کی ادائیگی سے اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے۔ اور بندہ اللہ کی رضا مندی کب چاہے گا؟ ظاہر سی بات ہے،
وہ عمل کا اہتمام کرے گا۔ اس کی مثال بعض اہل علم یوں بیان کرتے ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ چابی ہے، کنجی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ جس طرح دنیا میں چابی اگر کسی کے پاس ہے تو اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا جب تک کہ چابی بنائی نہ گئی ہو، اس کی جو دانت ہوتے ہیں، چابی میں جو دانت ہوتے ہیں، دانت نما جو ہوتا ہے، جب تک وہ نہ ہو تب تک دروازہ نہیں کھلے گا چابی سے۔ یہی معاملہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، دعویٰ ہر ایک کرتا ہے، لیکن کیا اس کلمے کے ساتھ اعمال صالحہ پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تب جا کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے برکات بندے کو کیا ہے حاصل ہوں گے۔ ایک آخری حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، اگر وقت رہے تو انشاءاللہ ایک دوسری بھی حدیث ہے اس پر، اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہوگا۔ وہ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اللہ کے رسول اس بات کو روایت کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، کیا فرمایا اللہ سے؟ یا ربی، اے میرے پروردگار، علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے میرے پروردگار تم مجھے ایک ایسے کلمے کے بارے میں بتا دے کہ جس کلمے کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں اور تمہیں اس کلمے کے ذریعے پکاروں، دعا کروں، اس کلمے کے وسیلے سے، اس کلمے کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قل یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ کہو اپنی زبان سے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے ذریعے تم مجھے پکارو، اس کلمے کے ذریعے تم مجھے یاد کیا کرو، ذکر الہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے پروردگار تیرے تمام بندے اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت کم نہیں سمجھی موسیٰ نے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ یا اللہ اے پروردگار تو مجھے کسی مزید اور خاص عمل سے، ایک مخصوص اور عمل سے مجھے بتا دے جس کے ذریعے میں یاد کروں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان میں جو کچھ مخلوقات ہیں میرے علاوہ، والارضین السبع، اور اسی طرح ساتوں زمین، اگر یہ سب میزان ترازو کے ایک پلڑے پر اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے پر، تو یقیناً کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے تمام پر کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے غالب رہے گا، اور یہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے وزن کیا ہے اس کا کیا ہے پایا جائے گا۔ تو یہ اہمیت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جو کہ توحید خالص کا ایک بہترین کیا ہے کلمہ ہے۔ یعنی اس پر ایک بات غور کریے، ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھے سکھایا وہ کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ادھر ایک بات بیان کر دی جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو اہمیت لوگ سمجھتے نہیں آج، خاص طور پر وہ حضرات جو اپنے آپ کو صوفیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے ہاں ذکر کیا ہے اللہ 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 یا ہو، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے پورا کلمہ ان کو بتایا کہ تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، مجھ سے دعا کرنا چاہتے ہو، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو۔ یہی سنت، یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، تو یہ پورے مکمل کلمے کے ذریعے۔ بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اللہ، تو یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یا ہو کہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ آخری حدیث ہے اللہ کے رسول کا فرمان، جو کہ ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم زمین کے برابر گناہ لے کر کے آؤ، میرے سامنے حاضر ہو روز قیامت، لیکن اتنا تمہارے اندر ضرور پایا جاتا ہے، لا تشرک بی شیئا، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو تم نے زمین کے برابر جو گناہ لے کر کے آیا لیکن شرک تمہارے اندر نہیں پایا گیا، بالکل توحید خالص ہے، تو اس کے برابر میں مغفرت لے کر کے تمہارے لیے کیا ہے حاضر ہوگا، تمہارے لیے اس کے برابر کیا ہے مغفرت ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ بندہ اگر گناہ کرے لیکن گناہ کے بعد اگر اس کے اندر توحید پائی جاتی ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کا موقع اسے نہیں ملتا، تو امید کی جاتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور مغفرت کی کئی شکلیں ہیں، جیسے کہ بات کیا ہے گزری ہیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائی اور دوستو کہ توحید کی بہت ذرا فضیلت، اہم فضیلت یہ کہ توحید کی برکت سے دنیا میں امن اور ہدایت، اور ایک دوسری اہم فضیلت کہ اس سے گناہوں کی بخشش مغفرت،
تیسری فضیلت جنت کا بندہ کیا ہے مستحق ہے اور بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جنت میں دخول کا جو طریقہ ہے وہ مختلف طریقے ہیں. ایک ہر ایمان والے کا یہ جذبہ اور شوق اس کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ وہ جنت میں داخلے کا جو اعلیٰ درجہ ہے، جو ابتدائی میں جنت میں داخل ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کی کیا ہے کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.